بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تنجینا، یہ بھی ایک زبردست درود پاک ہے۔ آج جمعہ مبارک کا دن ہے تو اس لیے میں نے اس مناسبت سے میرا دل چاہ رہا کہ میں صرف درود پاک پر بات کروں آج کیونکہ ان کا جو مجھے لطف آیا، جہاں جہاں مجھے مزہ آیا اس کا، میں آپ لوگوں سے وہ اس کا جو ہے نا شیئر کرتی ہوں۔ تو اس درود پاک کی بھی اتنی برکت ہے کہ آپ شاید ہی مطلب سمجھ پائیں اگر آپ خود اس کا تجربہ جب تک نہ کر لیں۔ تو پہلے پڑھتے وقت، یاد کرتے وقت تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر یہ جب یاد ہو گیا تو پھر آپ جب چاہیں بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیں یا جمعہ مبارک میں اسپیشل ٹائم نکال کے پڑھ لیں جتنا آپ پڑھ سکیں۔ تو یہ بھی حاجہ روا کے لیے بڑا زبردست درود پاک ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہو، کوئی آپ کی دعا ہے کوئی، تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں افضل درود پاک ہے۔ آپ کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ، آپ اس کا وہ لفظ پہ غور کریں، اسپیشلی جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ مدد ہی اللہ پاک سے مانگی جا رہی ہے۔ اس میں وہی کہ مشکلات کے حل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ درود پاک تمام ہمارے مطلب مسائل کے لیے ایک دعا سی ہے، تو زبردست درود پاک ہے۔ تو میں نا ابھی میری کچھ سال پہلے میری اسٹڈی ختم ہوئی یونیورسٹی سے ادھر، تو ایسے ہی بیٹھی تو میری ماں کہتی ہیں کہ جو ہے نا فارغ بیٹھی ہوتی ہو تو وہ آج کل موبائل ہوتا ہے نا ہاتھوں میں، تو سارے ماں باپ سمجھتے ہیں ہم فضول بیٹھے ہیں یا کوئی، تو وہ کہتی ہیں فارغ ہوتی ہے تو کچھ نہیں، یہ پڑھ لو درود تنجینا، تم پڑھ لیا کرو، ایسے انہوں نے بولا۔ تو وہ یاد کر لو، میں نے پہلے دیکھا نیٹ سے نکال کے، میں کہا وہ تو بڑا لمبا درود پاک ہے۔ کہتی ہیں تو کیا ہے، فارغ ہو تو پڑھ لو، یاد کر لو۔ میں اچھا، وہ میں نے ایسے ہی نا فجر کی نماز پڑھی تو میں نے، کیونکہ میں نے نا عبقری صاحب جو شیخ الوظائف صاحب ہیں ان کا نا میں نے سنا کہ درود تنجینا جو ہے نا یہ آپ 10 دفعہ پڑھو تو اس سے آپ کی جو ہے نا حاجت، کوئی بھی پریشانی وہ ٹل جاتی ہے، آپ کا مسئلہ جو ہوتا ہے کچھ مطلب اکابرین نے بتایا 10 دفعہ پڑھنے کا، کسی نے 1000 مرتبہ، کسی نے 100 مرتبہ، ان کے میں نے ڈفرینٹ نا کچھ بیان سنے، تو مجھے بھی ایسے نہ ہوا کہ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، میں ویسے ہی پڑھتی ہوں، ابھی یاد تو نہیں ہوتا لیکن دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے نیٹ سے روز نہ فجر کی نماز پڑھنی، اور فجر کی نماز کے ٹائم سنا ہے کہ فرشتے آپ کے بہت قریب آئے ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، فجر کے ٹائم وہ رزق دینے وہ زمین کی طرف آئے ہوتے ہیں، قریب آئے ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد دعا شاہ مانگنی چاہیے، چیزیں پڑھنی چاہیے کوئی نہ کچھ۔ تو میں نے ایسے ہی نا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ پہلے میں نے 3 تعداد میں پڑھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طاق میں پڑھنے کا وہ زیادہ چیزوں کو مطلب کہتے تھے، فرماتے تھے۔ تو میں نے ایسے ہی نا 3 دفعہ پڑھا، پھر میں نے 10 دفعہ پڑھا، دیکھ کے میں کہا کون سا میں فارغ ہی ہوں، تو نماز پڑھ کے نیند بھی نہیں تھی آ رہی، میں نے ایسے کچھ دن پڑھا۔ پھر میں نے کچھ دن نہ اٹھ کے وہ صبح واک بھی کرنی، چھت پہ چلے جانا، اور پڑھتے باقی سارے سوئے ہوتے گھر میں، کوئی نہ کوئی مطلب خود ہی اکیلے جانا چھت پہ، ایسے پڑھنا شروع ہو جانا، ساتھ واک کرنی۔ تو میں نے نا ایک دن نا ارادہ کیا میں مجھے یاد ہو گیا 2-3 دنوں میں نا زبانی یاد ہو گیا، پھر میں نے کہا میں اس کو نا پڑھتی ہوں اوپر جا کے نا، ایسے واک کرتے کرتے وہ واک بھی کرنی، اور میں نے 100 مرتبہ نا 2 دن پڑھا، میں نے راتتاً پڑھا، میں نے ایک دن پڑھا تو جب سورج نکل رہا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن نا بادل سے آئے اور بالکل نا جیسے وہ پار ہوتے ہیں ان کے، تو اس طرح انہوں نے سورج کو کور کیا، اور ایک لمبی قطار، اس میں ایک بہت بڑا جیسے نا کوئی پار ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ فرشتے تھے یا وہ بادل تھے، لیکن وہ انہوں نے آ کے سورج کو ڈانپا اور سارے اس کے گرد، اور انہوں نے نا جیسے رحمت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو میں جب تک پھر ادھر واک کرتی رہی ہوں نا تو وہ نا سورج سے ہٹے نہیں ہے ہمارے، وہ جب نیچے آئے تو ہماری کھڑکیاں ادھر نا جب
اوپر دروازہ بند کر کے ہم نکلنے لگتے ہیں نیچے. میں آنے لگی تو پھر نا فوراً وہ سورج سے ہٹے، لیکن میں نے نا تھوڑا پھر دوبارہ باہر جا کے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے نا، اتنے کیونکہ بڑے سٹائل میں وہ قطار میں اتنی لمبی قطار میں بڑے سٹائل سے آئے ہو سورج کے گرد، انہوں نے نا سورج کو ہی ڈھانپا. میں جوں باہر ہوئی تو وہ نا پھر سورج کے آگے آگے. پھر میں جوں باہر سے اندر واپس آئی تو جب نیچے میں اپنے آ گئی دوسرے چھت پہ تو پھر یہ ہے کہ ہمارا بند گھر ہے، تو جب نیچے آ گئی پھر میں نے دیکھی کرنیں وہ اس کی مزید سورج کی. تو ایسے پھر سیکنڈ ڈے بھی میں نے ایسے ہی دوبارہ یہ راتاً 100 مرتبہ پڑھا. تو اسی طرح جرمٹ آیا. اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ اللہ کی طرف سے کیا تھا معاملہ، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح سٹائل ان کا ڈیفرنٹ تھا، لیکن اسی طرح سورج کی گرد وہ آئے اور اسی طرح انہوں نے نا سورج کو کور کیا جب تک میں اوپر رہی ہوں. جب میں نیچے آئی ہوں تو پھر ایسے ہوا. تو یہ 2 دن نا تو میں بڑی عجیب سی خوشی سی ہو رہی تھی ایسے نا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا دروپا پڑھتے ہیں ہم تو اللہ کی رحمت فضل ہوتا ہے. رحمت کا میں نے بہت زیادہ سنا، جس سے بھی نا دروپا سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ وہی رحمت تھی، شاید وہ بادل آئے، کیا تھا معاملہ، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. تو ایک خوشی ہو رہی. تو تب سے یہ درود شریف بھی اللہ کے کرم سے میں پڑھ لیتی ہوں. اور خاص طور پہ میں نا تب سے یہ جب کھانا بناتی ہوں نا، کبھی ہنڈیا بناتی ہوں، صرف میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں دل میں ایسے بناتے کھانا. تو میری پہلے بھی عادت تھی درود ابراہیمی پڑھنا یا کچھ ایسے بسم اللہ کوئی درود پاک پڑھ کے کھانا بنانا. تو جب سے یہ تھا تو میں اس کو نا ایسے ہی درود یہ 3 دفعہ پڑھ کے تو کھانا بناتے ہیں، اور کھانے کا اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا مزے کا کھانا ہوتا ہے. تو اس کا یہ سیکنڈ یہ تھا کہ میں جب بھی کوئی چیز بنا بلکہ بیکنگ کرتے ہیں تو اتنا زبردست کیک چیزیں بن جائیں گی، جو بھی مطلب بناؤ بیکنگ میں بسکٹ بنا رہی ہیں کچھ. تو جب یہ میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں تو بعض دفعہ زیادہ بھی پڑھ لیتی ہوں اگر دھیان ہو ادھر، مطلب کئی دفعہ تب دھیان پھر آپ کا بڑھ جاتا ہے، پھر آپ کھانا بنا رہے ہو. لیکن کئی دفعہ سٹارٹنگ میں 3 دفعہ ہی پڑھ لیتی ہیں تو پھر جیسے بیکنگ میں ہمیں ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ ہم نے رکھی یہ چیز پین وہ اس میں اوون میں، تو پھر ہمیں کوئی ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ، یا بعض دفعہ میں اس میں فری ہوں تو پڑھ لیتی ہوں. تو اتنا زبردست ٹیسٹ چیزوں کا ہوتا ہے نا کھانے کا، اور اسپیشلی جو ہوتے ہیں جن کو کھانے کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ وہ جب کھانا بنائیں کچھ بھی کھانے میں چیز بنائیں تو یہ اس وقت 3 دفعہ صرف پڑھ لیا کریں، تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ ہی اور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے. اور دوسرا جو ہے یہ جب بھی پڑھو، اگر آپ دل میں پڑھ رہے ہو یا ایسے آپ نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر پڑھ رہے ہو، 3 دفعہ پڑھ رہے ہو، 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے دل میں ایسے، یا ویسے ہی آپ نماز ہی نہیں، ویسے آپ چلتے پھرتے کہیں بیٹھے وضو کی حالت میں تو پڑھ لیا آپ نے، 3 دفعہ پڑھا ہے نا کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، دل میں ایسے، تو آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. یہ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو میں کہیں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں.